وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری طرح کا نقشہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اوپر دو نقشے بیان ہو چکے ہیں، ایمان والوں کا، ایک انکار کرنے والوں کا۔ اب یہ تیسرا نقشہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سامنے سے کچھ ہیں، پیچھے سے کچھ ہیں، جسے ہم منافق کہتے ہیں۔ گو بگو کی کیفیت میں رہنا، چلوں نہ چلوں، کروں نہ کروں، اللہ سے ڈر بھی ہے لیکن دنیا بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب اس طرح کے ایسے لوگ ہیں، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں، ان کا بالکل بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان کو رد کر دیا۔ دراصل یہ دو طرح کے لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے یہ بات۔ ایک وہ جو علماء یہود تھے، جو علماء یہود وہاں پر موجود تھے، ان کے لیے بھی یہ بات ہے، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں، علماء یہود کہتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، یا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، باقی تو تمام انبیاء کو ہم مانتے رہے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو ایمان والا سمجھا جانا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ دیکھیے رسالت کا تذکرہ یہاں نہیں ہو رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ بالکل بھی ایمان والے نہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کو نکار دیا، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکے بازی کرتے ہیں، یہ چال بازی کرتے ہیں جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، وما یخدعون الا انفسهم، بلکہ یہ دھوکے بازی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بتا دی گئی کہ یہ لوگ، یعنی کہ پورا ایک منافقین ہے، یہ پوری جماعت ہے منافقین کی، اور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کردار ہے جو سامنے آ گیا، ایک کمزور کردار ہے وہ سامنے آ گیا۔ ایک تو ایمان والے ہیں جو ہرچے وعدہ بات، جو بات سن لی، جو بات عمل میں آگے کہہ دیا، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ان کے حق میں آپ خواہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں، دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر یہ کہ خود اپنا آپ کو دے رہے ہو، وما یشعرون، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ گویا کہ یہ غیر شعوری منافق ہیں، اندر سے جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، فی قلوبہم مرض، اب آگے نا اندر کی بات، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے اوپر جو بات آئی تھی انکار کرنے والوں کے لیے آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ عذاب علیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک، یہ الف سے ہے الف، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بالکل، یعنی کہ ہمیں ایمان والا سمجھا جانا چاہیے، ہم تو زمین کے اندر جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، اور ارے نہیں بھائی، تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو بلکہ تم فساد پھیلانے والے ہو۔ تمہاری ان باتوں سے تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان والوں میں دغدغہ پیدا ہو جائے، کہ اس طرح کے واقعے بالفعل ہو چکے کہ لوگ منافق بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک بھی پہنچ چکے، اور خود رسول اللہ کے دور میں، دور نبوت میں اس طرح بھی ہوا کہ یہودیوں کی جو ہے دو یہودی جو ہے ایمان لے آئے اور پھر شام کو جو ہے کافر ہو گئے۔ تو یہ بات انہوں نے طے کری کہ بھائی صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تو کم سے کم کسی کو نہیں لائیں گے، کسی کے دل میں دغدغہ تو ڈال دیں گے کہ بھائی بڑے عالم تھے اور بڑا انہوں نے دعوت کو غور کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، پورے دن ان کے ساتھ لگے رہے، پورے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی انہوں نے، جو نمازیں بیچ میں آئیں، اس کے باوجود پھر شام کو مرتد ہو گئے، تو بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ، اور یہ زمین پہ دراصل یہ فساد پہنچا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح یہ کہہ کے زمین پہ فساد مچانا چاہتے ہیں۔ قالوا انما نحن مسلمون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ ہیں جو مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ
جیسا ایمان لائے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں یہ بیوقوف۔ اب آپ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ ارے بھائی دیکھو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عمر ہیں، یہ فاروق ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور یہ پوری جماعت صحابہ کی موجود ہے، آپ ان کی طرح ایمان لائیے۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، مکہ چھوڑا، وطن عزیز چھوڑا، خانہ کعبے کو چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، مال متا چھوڑا، اور اس دعوت کے لیے، دعوت توحید کے لیے لبیک کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے کسی چیز کا۔ اور تم جو ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان والے، اور پھر پیچھے سے یہودیوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنے آپ کو جو ہے بیوقوف سمجھ رہے ہو۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائیں، معاذ اللہ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یاد رکھو بے شک تم ہی بیوقوف ہو لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ کہا گیا ہے کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ساتھ ہوتے ہیں خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شیطانوں کے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، گویا کہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہے وہ کردار، یہ منافقت، یہ دراصل کردار کی کمزوری کی بات ہے۔ ایک انسان ہے اس نے کوئی دعوت کو قبول کری، اچھا اب یہ ایک چیز اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ باتیں قرآن حکیم کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ ہم کسی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہوں، کسی تحریک سے جڑے ہوئے نہیں ہوں، وہ ایسی کسی کوئی تحریک جو حق کے لیے کام کر رہی ہے، حق کو بلند کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، حق کے علم بردار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتی ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کرنی چاہتی ہے، اقامت چاہتی ہے، ایسی تحریک سے جب آپ جڑتے ہیں اور اس کے اندر جب کوئی تقاضے آتے ہیں تب جا کے ایمان کی پرتیں کھلتی ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں یا کہ آپ انکار کرنے والے ہیں یا بین بین رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ پوری جو جماعت ہے، یہ منافقوں کی پورا ایک جتھا ہے، یہ جتھا دراصل ان کو پال رہے ہیں، ان کو شے دے رہے ہیں، یہ علماء یہود، ان سے ملاقاتیں ان کی برابر ہو رہی ہیں، وہ ان کی سرپرستی کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور وہاں پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی، جب ساتھ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان سے استہزاء کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہی استہزاء کر رہا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیے جاتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگردہ ہو جائیں اور آگے بڑھتے رہیں، بالکل اندھے ہو جائیں کہا جائے۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو اس کی غلطی پر پکڑ نہیں رہا ہے، اگر اس کے اعمال کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، تو گویا کہ یہ سمجھا جانا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو غلطی پہ مہلت دے رکھی ہے۔ یہ مہلت دو طرح کی ہوتی ہے، خواہ انسان توبہ کر کے پلٹ آئے، اللہ بھی پلٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس کے اندر ایسا ہے کہ وہ اپنی گمراہیوں میں، اپنی بدعمالیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ گویا کہ مچھلی کے کانٹا لگ چکا ہے اور اسے ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ کتنی دور بھی نکل جائے۔ اب تم اپنے نامہ اعمال کو اچھی طرح کالک پوت لو، جو تمہیں کرنا ہے کرو، ہر کام وہ کرتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف راستے کھول دیتا ہے، جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور جو لٹکنا چاہتا ہے، بیچ میں رہنا چاہتا ہے، اس کو اب تم بیچ میں رہو۔ اس طرح کی ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کر رہا ہے ان سے اور وہ ڈھیل دیے جاتا ہے کہ تاکہ اپنی طغیانی میں آگے بڑھ جائیں یا حیران اور سرگردہ ہو جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، ایسی انہوں نے تجارت کری ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی یہ تجارت ان کے کوئی کام نہیں آئی، اس سے اچھا ہوتا کہ یہ ٹھیک طریقے پر چلتے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے۔ دراصل آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں،
قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، ایک پوری جماعت ایمان والوں کی وہاں موجود ہے اور دعوت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، چھوٹی سی مدینہ میں ریاست بھی قائم ہو چکی ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے سرپرستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو گویا کہ تم بیوقوف کس کو بنا رہے ہو؟ تم نے تو وہ سودا کیا ہے کہ ہدایت تمہیں مل رہی تھی، تم نے گمراہی لی۔ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں لوگ ایسے بھی موجود ہوئے جنہوں نے اپنے اتنے رتبے بلند کیے کہ عشرائے مبشرہ میں شامل ہو گئے۔ ایسی جماعت بھی ہوئی کہ پوری جماعتوں کو خوشخبری سنا دی گئی جنت کی، اور تم وہاں آن کر کھڑے ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا انکار کرنے لگے۔ ابھی بات آ جائے گی کہ کس طرح مذاق اڑانا بھی چاہا انہوں نے، کس طرح نام بدلے، کس طرح سلام کو لے کر باتیں پیش کی، یہ ساری بات آگے آ جائے گی۔ تو گویا کہ تو گمراہی تم نے خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، اور یہ جو تمہاری جو تجارت ہے یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اور پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گرد و نواح کو اور سب چیزوں کو، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو ایسی حالت میں سب کر لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روشنی، اور ان کو چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں ٹکٹولے مارتے ہوئے۔ یہاں پر فرمایا ایک مثال بڑی تابناک اور بڑی ایسی مثال آ رہی ہے کہ ہدایت لینا چاہیے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ ہے جس نے کہیں کوئی آگ جلائی۔ مان لیجیے کوئی اندھیرا ہے، کوئی شخص آتا ہے، کوئی لکڑی بینتا ہے، کوئی آگ جلائی اس نے تھوڑی روشنی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب اس نے اس کے اپنے گرد و نواح کو اس آگ نے روشن کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی، وہ رہے پھر بھی اندھیروں میں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، نور النور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پورا ماحول روشنی میں ہے، پورا ماحول جو ہے نور کے اندر ہے، ایسی حالت میں تم اندھیروں میں ہی رہے۔ یعنی کہاں سے چل کر صحابہ اکرام جو ایمان لا رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سلسلہ ہم پڑھیں گے آگے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گرد و نواح میں پوری روشنی موجود تھی، اس کے باوجود ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جب روشنی ہو گئی تو ان کی بینائی سلب کر لی گئی، اب انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، یہ رہے پھر بھی اندھیروں میں۔ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ رجوع نہیں کریں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور رعد یعنی برق بھی ہے، بجلی بھی ہے، اور یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب اندیشہ ہے ان کو کہ موت آ جائے گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ احاطہ کر چکا ہے ایسے انکار کرنے والوں کا۔ یہاں پر یہ پھر دوسری مثال آ گئی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال دوسری ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے بارش برسے، خوب اندھیرا ہو، ورعد وبرق، اور ایک دم کوئی بجلی کڑکی اور تو آدمی ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں کیا ہو رہا۔ یا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اس کی کڑک سے کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ آج ہی موت ہے، ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کہ اندیشہ ہے کہ موت نہیں ہو جائے۔ اور جو لوگ واللہ محیط بالکافرین، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کافروں کا، ایسے انکار کرنے والوں کا احاطہ کر چکا ہے۔ یعنی کہ جب ایمان کے سوتے اور ایمان کے دھارے بہ رہے ہیں، ایسے ماحول کے اندر بھی ان کے لیے اندھیرا، کڑک بجلی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور فرمایا جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی اس کی روشنی میں تھوڑا چلنا شروع کیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ان پر تاریکی چھائی جیسے وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش چشم سب سلب کر لیے جاتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب بجلی کی روشنی ہوتی ہے، تھوڑی اجالا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا چلتے ہیں، یعنی کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں، جب حالات دعوت سازگاری میں چل رہی ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں بھی ملنا چاہیے کچھ انفال میں سے، مال غنیمت میں سے، ہم تو آپ کے ساتھ تھے،
اور جیسے کوئی معاملہ ایسا ہوا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پر ہی. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جیسے کوئی تاریکی چھائی ویسے ہی کھڑے ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے ہوش و چشم سب صرف کر لیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بسم